الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ انجمن کی اختتامی مجلس ہے اور معہد الاشرف کے طالبین طلباء کے ساتھ بطور خاص ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس نصیحت کو دہرائیں گے جو حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ہر سال دہرایا کرتے تھے اس آیت کی روشنی میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ قیادت نہیں ملتی ہے، قوم کی امامت پر آدمی چل نہیں سکتا ہے صبر و یقین کی پونجی کے بغیر۔ وہ فرماتے تھے کہ عزیزوں، جب تک معاش کو ذہن و دماغ سے نہیں ہٹاؤ گے اس وقت تک خدمت دین کی توفیق نہیں ملے گی۔ ہمیں بہت ضرورت ہے اس باب میں تربیت کی، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مضامین جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھے ہیں، توکل سے متعلق وہ باتیں جو صوفیہ فرماتے رہتے ہیں، قرآن کی وہ سچائیاں جو ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہیں لیکن اب تک جیسا یقین جمنا چاہیے نہیں جما ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِ، کیا یہ روزی تقسیم کرنے والے ہیں؟ 90 سے زائد جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ روزی کی ذمہ داری میری ہے، اور شیطان ڈراتا ہے فقیری سے تو انسان ڈر رہا ہے فقیری سے۔ رب کعبہ کی قسم، جتنا ضرورتوں کا غم پریشان کرتا ہے اتنا ذمہ داریوں کا غم ہمیں بے قرار کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مددوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ اگر روزی عقل سے ہوتی تو سارے پاگل بھوکے مر جاتے ہیں۔ معذوروں کی روزی زیادہ سلیقے اور آسانی سے مل جاتی ہے صحت مندوں کے مقابلے میں۔ بیماری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نئے پھل، نئی غذائیں کھلا کر بتاتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی محنت سے نہیں کھاتا، اپنی قسمت اور اللہ کی تقسیم سے کھاتا ہے۔ سب سے بڑا فقیر ہے وہ مالدار جس کے پاس صرف مال ہے، ایمان نہیں، اعمال نہیں، والدین کی خدمت نہیں، رشتوں کی حیا نہیں۔ رزق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی رضا کا مل جانا، سب سے ادنا درجہ ہے مال کا مل جانا، دوسرا درجہ ہے تربیت کرنے والے ماں باپ کا ملنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد کا ملنا، باحیا بیویوں کا ملنا۔ سب سے بڑا فقیر ہے جو صرف مال رکھتا ہے
باقی کوئی چیز اسے نصیب نہیں ہے۔ کب یقین کریں گے ہم؟ کب تک یہ بے توکلی چلتی رہے گی کہ روزی کا کم زیادہ ملنا عزت و ذلت کا معیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور امتحان میں ہے۔ اور ہم امتحان کی جگہ پر ہے، اطمینان کی جگہ پر نہیں۔ ذہنوں میں بٹھا لیجیے، وسائل سے کام نہیں ہوتا، عزائم سے ہوتا ہے۔ صحت سے نہیں، ہمت سے ہوتا ہے۔ فرصت سے نہیں، برکت سے ہوتا ہے۔ جتنے بندگان خدا سے اللہ نے کام لیا اور لے رہے ہیں، دیکھ لو ان کی زندگیاں فراوانی نہیں تھی۔ مجددین پیدا ہوئے ہیں فقیری کے کوکھ سے، عظیم کارنامے انجام پائے ہیں ٹوٹے ہوئے حالات میں۔ اسباب تعیش تو انسان کو بے حس بنا دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں۔ اسپیڈ بریکر ہی ڈرائیور کو جگا کر رکھتا ہے۔ کتنے جنازے اٹھے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، علامہ شبیر نعمانی کے گھر میں، حضرت مدنی کی بیویاں ان کے گھرانے میں، تب جا کر یہ انقلاب آئے ہیں۔ جب تک نگاہیں اجرت پر ہیں بانجھ ہی مرو گے، جب اجر پر نگاہ جمے گی تب منقلب بنو گے۔ ذلیل کر رہا ہے وہ اپنی محنت کو، جو مال میں تولتا ہے اپنی قربانیوں کو۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، ایک سبحان اللہ کا بدلہ وہ اپنے ذمے باقی نہیں رکھتا، تو وہ ہماری قربانیوں کو نظر انداز کیسے کرے گا؟ نصرت میں تاخیر ہو رہی ہے ہماری تکمیل کے لیے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، دینے والے ہاتھ نہیں بدلے، کمزور نہیں ہوئے ہیں، لینے والے ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں۔ کتنے فاقے جھیل لیے جو تجارت کا خیال آ رہا ہے، کتنے دن چولہا بجھ گیا عید کے دن، عمر بن عبدالعزیز کی طرح نئے کپڑے نصیب نہیں تھے کہ خدمت دین سے بدکنے کے ارادے پیدا ہونے لگے۔ کیسی بے وفائی ہے اپنے بڑوں سے۔ تو میرے عزیزوں، پہلی بات یہ بھی ہے کہ معاش کے موضوع کو ذہن سے ہٹایا جائے، خدمت دین کو زندگی کا مقصد بنایا جائے، معاش پیچھے لگی رہے گی۔ حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ فجر کے چھوڑنے کی وجہ کیا مال کی کمی ہے؟ مطالعے سے دوری کی وجہ مال کی کمی ہے؟ امامت و خطابت کو مؤثر نہ بنانے کی وجہ تنخواہ کی کمی ہے؟ شیخ کے پاس جانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے۔ تہجد کی رکعات پڑھنا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے۔ مال کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے، صفات کی قلت کا مسئلہ ہے، اعمال کی کمی کا مسئلہ ہے۔ کامیابی کا سفر جب شروع ہوگا جب ناکامی کے اسباب اپنے اندر ہم پالیں گے۔ بہت فکر ہے پارلیمنٹ کو بدلنے کی، بہت شکوے ہیں اسمبلی کو بدلنے کے، خیال نہیں آتا خود کو بدلنے کا۔ ملک بدلنا چاہتا ہے، عادتیں بدلنا نہیں چاہتا۔ شہریت بدلنا چاہتا ہے، تنہائیاں بدلنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں،
قرآنی آنکھ سے دیکھنا چاہیے حالات کو، صحافت کی آنکھ سے نہیں، اخباری آنکھ سے نہیں، اکابر کی سوانح عمریوں کو پڑھنا چاہیے، سوشل میڈیا کے پوسٹ سے متاثر نہ ہو جائے۔ ان کے ویڈیوز کے اثرات نے اتنا ہمیں بکھیر دیا، عدم ترکیز کے بیمار ہو گئے، یکسوئی ختم ہو گئی، مقصد کی تعیین نہیں ہوئی، چھاپ نہیں قبول کرتے ہیں ہم 8-10 سال بھی کسی مدرسے لڑے گا، کیوں مناسبت پیدا نہیں ہوئی اپنے کسی استاد سے، حوالگی کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے، 12 سال تک ایک شیخ کے پاس رہ گا، کمیٹی نے نہیں نکالا، میری تنہائی کے گناہوں نے نکالا، انتظامیہ نے نہیں نکالا، میرے بے صبر پن اور اجتماعی زندگی کی صفات کے نہ ہونے نہیں نکالا۔ حالات ان کے ذریعے سے بدلتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں میری وجہ سے بگڑے ہیں، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور حالات ان کے ذریعے سے واقعتاً بگڑ رہے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت سدھرا ہوا ہوں، عجب اللہ کی مدد کو ہٹا دیتا ہے، کبر اللہ کی مدد کو ہٹا دیتا ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، اس موقع پر جو ضروری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہماری ترقی ہوگی اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے سے وفاداری کا تعلق، احسان مندی کا تعلق، مستغنی نہ سمجھے ہم اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے۔ فقہا کو دیکھی حیرانی ہوتی ہے، ایک ایک جملے کو نقل کرنے میں حوالے دیتے ہو، فلانے نے کہا، ان کے علم میں برکت ہوئی ہے جنہوں نے اپنی سند کو یاد رکھا، اپنے بڑوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا۔ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصنف کے لیے ایصال ثواب کر دو، کتاب تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑوں کے احسان مند رہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قبولیت دے دیں گے۔ مقبولین کا شارح اور ترجمان بھی مقبول بن جاتا ہے۔ ادارے سے فراغت کے بعد لا تعلق نہ رہے آدمی۔ ہم نے یہاں پر عصری اور دینی علوم کے امتزاج کو دیکھا، پختگی کو دیکھا، ماہر اساتذہ کو دیکھا۔ ہم متوجہ کریں دوسرے طلباء کو کالج کے الحاح اور ارتداد سے بچانے کے لیے، ہم تقویت پہنچائیں مالی اعتبار سے بھی اداروں کو۔ ہمارے صوبے کے مشہور عالم ہیں حضرت مولانا محسن صاحب مظاہری دعوت برکاتہم، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ہم نے ان کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کاغذ نگر سے کوئی ٹرین گزرتی ہے، جانے والا ملاقات کرتا ہے، مظاہر علوم جا رہا، کوئی بڑی تنخواہ ہے، خاص ذرائع آمدنی ہے، 200 روپے نکال کر دیتے ہیں، بھائی میرے مدرسے کو پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر تک جمع کر رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانی رحمت اللہ علیہ کو زندگی کے آخری دنوں میں شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، جامعہ کل کنواں ختم بخاری کا جلسہ۔ ایک طالب علم بھی اتنا مرعوب نہیں تھا جتنا حضرت اپنے استاد کے دبدبے اور جاہ و جلال کی وجہ سے مرعوب نظر آئے۔ جہاں نظر آ جائے حرمین شریفین ہیں،
بیٹھ جاتے تھے اپنے استاد کے قدموں میں۔ اب شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق کہتے مولی غلام وہ کتاب لا دے، فلانے کے دکانے سے وہ کتاب خرید کے حضرت پیش کر دیتے۔ پوری زندگی تذکرہ کیا ان کی نسلوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، جن کو انہوں نے اپنا مربی سمجھا، محسن سمجھا۔ سید ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند کا امتیاز ہی ہے اپنے اکابر سے دلی وابستگی کا ہونا۔ بجلی نہیں آئے گی اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد روحانیت کی۔ تیسری بات، یہاں پر حضرت ناظم صاحب نے بہت کوشش فرمائی، انوکھا نظام، اور واقعتاً ملک بھر میں پھرنے والے جانتے ہیں بے مثال مسجد کی چہار دیواری میں وسائل کی چمک دمک کے بغیر یہ نظام قائم کیا، آپ نے استفادہ کیا۔ کتنا نازک کام ہے قدیم صالح جدید نافع کو جمع کر، کتنا حساس موضوع ہے عصری علوم اور دینی علوم کی جامعیت اور اعتدال لانا۔ بہت علم کی گہرائی چاہیے تجدید اور تجدد کے دقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہمارے فارغین اور ہمارے طلباء کے واجبات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، یہاں کا نکلنے والا پروڈکٹ اور یہاں بنی ہوئی مصنوعات اور یہاں کے فارغین میں کیا امتیازی خصوصیات ہونی چاہیے دیگر فارغین کے مقابلے میں۔ ہم یہ بات عرض کریں گے۔ اضافی صلاحیتیں ہیں تو اضافی کام کر کے بتائیں، استثنائی صلاحیتیں ہیں استثنائی کام کر کے بتائیں۔ غیر روایتی نظام دیا گیا تو روایتی کاموں کے ساتھ غیر روایتی میدان میں، ترجیحی میدان میں کام کر کے بتائیں۔ وہ علماء جنہوں نے صرف قدیم نصاب کو پڑھا، درس نظامی کو پڑھا، ظاہر ہے کہ انگریزی زبان پر جیسا عبور ہونا چاہیے، استفادے کی جو صلاحیت رہنی چاہیے، عصری لب و لہجے میں تعبیر کا جو سلیقہ ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کے انداز بیان میں مدارس کے نظام کے ساتھ عصری لب و لہجہ لسان قوم آنی چاہیے، ان مصادر سے پورا استفادہ ہو، ان مآخذ سے پورا استفادہ ہو جن تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے روایتی علماء کی۔ دیگر زبانوں میں ترجمہ صاف کہیں گے ہم آپ سے، اگر آپ صرف عربی زبان میں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں تو آپ نے اس نظام تعلیم کا حق ادا نہیں کیا۔ اشاعت ہونی چاہیے آپ کے ذریعے سے انگریزی زبان میں، تیلگو مقرر آئے جانے چاہیے، پیدا ہونا چاہیے ہمارے درمیان سے۔ جو خلا اداروں میں، عصری اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے علماء کا محسوس کیا جاتا ہے، آپ کے اندر وہ جرأت ہو، وہ خود اعتمادی ہو، اور آپ میدان بنائیں
ان چینلوں میں اترنے، ان میدانوں میں جانے ہیں۔ ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، جس نے جاہلیت کو دیکھا وہ اسلام کی زیادہ قدر کرے گا۔ آپ نے عصری فنون کو پڑھا، سائنس کو پڑھا، میتھس کو پڑھا، غیروں کی مرتب کی ہوئی تاریخ کو پڑھا، ان کی سماجیات اور سوشیالوجی کو پڑھا۔ آپ کے اندر اس جھوٹ کو پڑھنے کے ساتھ، جھوٹ کو پڑھانے کے ساتھ سچ کو پیش کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اگر شیواجی مہاراج کی تصویر کو فرقہ پرست اپنے لیے علامتی نجات دہندہ بنا کر پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہندی کے، انگریزی کے، انگریزوں کے لکھے ہوئے وہ حوالے ہوں جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی برتری کو سمجھاتے ہوں، آپ کے اندر وہ دقت دینی زیادہ ہو، نظام مغرب کی عمل جراحی اور پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ان مغرب زدہ طبقے تک پہنچنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان اداروں اور اس قسم کے اداروں سے فارغ ہونے والے دوستوں کو بہت بڑی بیماری ہے اس زمانے کی۔ استفادے اور افادے کے لیے میڈیا پر انحصار۔ ہم مانتے ہیں ورچوئل یونیورسٹیاں، ورچوئل اسکولز، ورچوئل مدرسے، میڈیا کی طاقت، اثر انگیزی، لیکن مثبت کے ساتھ یہ منفی پہلو بھی۔ کیوں نہیں جاتے ہم لائبریریوں پر؟ کیوں نہیں خریدتے ہم کتابیں؟ کیا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ پر سوشل میڈیا پہ مواد موجود ہے؟ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی عصری اور تجدیدی فکروں کا تذکرہ اتنا موجود ہے؟ کیا ہم بے نیاز ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ رحمت اللہ کرانوی کی تحریروں سے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے مواد کے بغیر کیا ہمارے علم میں وہ گہرائی آ سکتی ہے؟ تھانویات ہی ہیں جو پوری بصیرت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ دینی پختگی ان کی تحریروں سے آتی ہے، ان کے ملفوظات و خطبات سے آتی ہے، اور ہم سوشل میڈیا کے انہمام کی وجہ سے ان اکابر سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں تو سطحیت پر راضی ہو گئے، سرسری پن پر ہم راضی ہو گئے۔ ان اداروں سے اور اس قسم کے نظام تعلیم سے فارغ ہونے والوں کے لیے کچھ ممنوعات بھی ہے، کچھ پرہیزی چیزیں بھی ہے۔ بچنا ہے، بچا کر رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ناقدری نہ آ جائے ہمارے دل میں ان علماء کی جنہوں نے صرف درس نظامی پڑھا ہے۔ ان کو تو انگریزی بولنا ہی نہیں آتا، کیا کر رہے ہیں؟ ان سے غلطی ہو رہی ہے فلانے لفظ کے تلفظ میں۔ میرے بھائیوں، اپنی محنت اپنے بڑوں کے شکر سے شروع کرو، شکایت سے نہیں۔ ان کے کاموں کا تسلسل بنو، ان کے کاموں کی تحقیر دل میں آنے لگو۔ میرے بڑوں نے ناظرہ پڑھایا، میں حفظ پڑھا رہا ہوں۔ میرے بڑوں نے حفظ پڑھایا، مجھے عالمیت کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے عالمیت پڑھائی، مجھے تخصصات کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے تخصصات پڑھائے، مجھے اسکولوں کے قائم کرنے، مختلف طبقات میں جانے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے اساتذہ کی نیک نامی
میرے بڑوں کی بے داغ زندگی، ان کے زہد و تقوی کو میرے ماں باپ نے دیکھا، متاثر ہوئے، تبھی مجھے مدرسے میں ڈالا۔ موجود کی قدر کر کے ہی مطلوبہ کام کی ترغیب دلائی جاتی ہے، موجود کی ناقدری کے ساتھ مطلوب کی ترغیب کبھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہمیں پرہیز کرنا ہے، جدت پسندی سے زیادہ متاثر ہوتے ہوئے۔ آدمی دیکھتا ہے غامدی صاحب کے بولنے کا تسلسل، الفاظ پڑھتا ہے، وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کی کشش، اور دیکھتا ہے دیگر ایسے منحرف مفکرین کی جادو بیانی یا میڈیا کی چکا چوند، تو اس کے اندر پست ہمتی آتی ہے، حد سے زیادہ تاثر پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ حق کو پڑھے بغیر باطل کو پڑھنا، حق کو سنے بغیر باطل کو سننا، اپنے بڑوں کو معتدی وقت تک پڑھے بغیر متجددین کو پڑھنا آدمی کو راہ حق سے ہٹا دے گا۔ پرانی شراب ہی پلانا ہے نئے جام میں، تو پرانی شراب آدمی اچھی طرح حاصل تو کرے، نیا جام، نیا انداز، نیا پیرایا، نیا لبادہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نئے برتن اور نئے جام کے ساتھ نئی شراب بھی آ جائے، نئی تشریحات آ جائے، اسلام کی سیاسی تفہیم آ جائے، اہل سنت و جماعت سے متوارث افکار اور نظریات سے شذوذ اختیار کر لیں، میرے بھائی ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے آدمی انگریزی سیکھے انگریز نہ بن جائے، اور پوری قوم کی مصیبت یہی ہے، انگریزی کم آتی ہے، دیر سے آتی ہے، انگریز پہلے بن جاتے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والوں کو بھی انگریزی کم آتی ہے، انگریز پہلے بن جاتے ہیں۔ زبان سے کم منع کیا گیا، زبان کے ساتھ آنے والی تہذیب سے منع کیا گیا، زبان کے ساتھ آنے والے مزاج و مزاج سے منع کیا گیا، زبان کے ساتھ واقعتاً ان حاملین زبان اقوام کے نظریات ہیں، اس زبان کے امثال میں، اس زبان کے محاوروں میں، اس زبان کی کہاوتوں میں، اس زبان کے اعلام میں اس قوم کے افکار، نظریات، عقائد ہیں۔ صحابہ کرام نے اگر سیکھا ہے تو اپنے مذہب اور تہذیب کی حفاظت کے ساتھ سیکھا ہے، ذہنی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ فخر وہ کرتے تھے عربی زبان پر، فخر جائز نہیں کسی اور زبان پر۔ دیکھ لیجیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم دیکھ لیجیے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التشبہ فی الاسلام، کہ کیسے تہذیب چلی جاتی ہے تو مذہب بھی چلا جاتا ہے۔ تقریر پر مشق کے لیے انجمنوں کو منعقد کیا جاتا ہے اور یہ مسابقے رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی تاثیر روحانیت سے آئے گی، پاکیزہ تنہائیوں سے آئے گی، صرف ظاہری تیاری سے نہیں، معلومات کی گہرائی سے نہیں۔ جنہوں نے مقبول مقرروں کو دیکھا ان کی خطابت کی مقدار کم ہوتی تھی، تنہائی میں عبادت کی مقدار زیادہ ہوتی تھی۔ انا جلیس من ذکرنی، معیت حق کی وجہ سے ان کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے۔
روحانیت کی تلافی نہیں ہوگی ویڈیو کی چمک سے، مطالعے کی تلافی تدارک نہیں ہوگی محض چیخ و پکار بے ہنگم آوازوں سے۔ وسعت مطالعہ چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا، پھر بات کو پیش کیا۔ عملی زندگی، خطبہ کی عملی زندگی، ان کی اپنی معاشرت، ان کے اپنے معاملات، ایسا نہ ہو بہت تھم گیا موت سے، خود اپنی موت یاد دلائیں، بہت ڈرایا آخرت سے، خود آخرت یاد کریں۔ وہ بات ہم عرض کریں گے جو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اپنے خلفاء کو فرمایا کرتے تھے، پارس کا پتھر نہ بننا، دوسرا پتھر جڑتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، لیکن پارس کا پتھر پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ عوام الناس آئیں خرچ کرنے لگ جائیں، میں بخیل میں رہ جاؤں۔ وہ مثال جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے، مرید نے خواب دیکھا کہ میرا ہاتھ، مرید کا ہاتھ پاخانے میں ہے اور شیخ کا ہاتھ شہد میں ہے۔ تو شیخ نے کہا تعبیر واضح ہے، تو دنیا کی محبت میں رہتا ہے اس لیے اپنا ہاتھ پاخانے میں دیتا ہوں، میں تو عشق الہی فکر آخرت میں رہتا ہوں اس لیے میرا ہاتھ شہد میں دیکھا۔ آگے بھی دیکھا ہے، آپ میرے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، میں آپ کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ یہ اس آدمی کی، اس خطیب کی مثال ہے جو اپنی ذات کو بھلائے بغیر خطابت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ایک یوسف سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ایک یوسف کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ۔ اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اسلام کیا ہے کتاب لکھتے تھے، سناتے تھے رکشہ چلانے والے کو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ لکھتے تھے۔ فرمایا اشاعت علم مقصود ہے، اظہار علم مقصود نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیات المسلمین کے لکھنے میں نے کتنا بوجھ لیا، مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے، ایک ایک امتی تک یہ کتاب پہنچ جائے، عوام الناس کی سطح تک پہنچنے کے لیے تسکین نہ ملے ہمیں اپنی بھڑاس نکال کر، جب تک کہ ہم اس بات کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیں کہ عوام الناس سمجھ بھی رہی ہے، ہم نہیں رہیں گے۔ حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب کے اس منفوذ کو نقل کیے بغیر ایک کے لیے پڑھاؤ، چاہے پیچھے ایک کھڑا ہو یا 1,00,000 کھڑے ہیں، ایک کے لیے سناؤ چاہے سامنے ایک بیٹھا ہو یا 1,00,000 بیٹھے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اور آخری بات میرے عزیزوں، بڑوں سے سنا اور اپنے مختصر سے تجربے میں دیکھا، ذہانت والوں سے کام نہیں ہوتا ہے، محنت والوں سے ہوتا ہے، قابلیت والوں سے اتنا نہیں ہوتا، قبولیت والوں سے، اطاعت والوں سے جو ہوتا ہے۔ کلاس کا ناکارہ طالب علم اطاعت کر رہا ہے اپنے ناظم صاحب کی، استاد جی کی، آتا ہے وہ کس کونے سے؟ ناظم صاحب کے پاس آتے ہیں نظام آباد کے آخری گاؤں سے، انگول کے آخری گاؤں سے۔ وہ اطاعت والے کام کر رہے ہیں، ذہانت والے، قابلیت والے، صلاحیت والے، امتیازی نمبر والے، ان کو تو ان کا عجب کبر، حد سے زیادہ خود اعتمادی، بے لگامی ان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ وہاں قیام ہوگا جہاں پر کام کے مواقع ہیں، وہاں قیام نہیں ہوگا جہاں طعام مل جائے، وہاں قیام نہیں ہوگا جہاں اقریبا ہو، وہاں قیام نہیں ہوگا جہاں ماں باپ کی خواہش ہو۔ ہم حیدرآبادی بھی بڑے عجیب ہیں، کمانے کی بات ہو تو سعودی امریکہ چلے جائیں گے،
علم حاصل کرنے یا اشاعت کی بات ہو تو بازو کے محلے میں لے کے جائیں گے. ہماری مائیں تیار ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کو زمانے طالب علمی سے تیار نہیں کیا گیا. ایک ہی محلے میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی گلی میں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی ضلع میں 1,500 علماء، 2,000 علماء، 20-25 علماء. ایک ہی گلی میں چائے کی 4 دکانیں کھلیں گی، تحاسد تباغض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صلاحیتیں ضائع نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ ہر آدمی ٹماٹر کا ٹوکرا لے کے بیٹھ جائے. پوری شریعت کی تکمیل، خلافت کا قیام، دیگر شریعت کے جزئیات کی اشاعت کیسے ہوگی اگر ہم نے ایک ہی میدان تک اپنے آپ کو محصور رکھا، بند رکھا؟ اور آخری بات، تدریج تدریج تدریج. ہم آئے دن اپنے نو فارغ دوستوں کو کہتے ہیں بے تکلف کہتے ہیں. آپ حضرت ناظم صاحب کی موجودہ زندگی دیکھتے ہیں، فیض العلوم کی تدریس کیوں نہیں دیکھتے؟ مسجد اکبری کے نورانی قاعدہ سالہ سال پڑھانے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم بنیادوں کے بغیر 10ویں منزلے پر پہنچنا چاہتے ہیں، نورانی قاعدے کے بغیر بخاری تک پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے دنیا میں محنت کرنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کے مشرب پر اور ان کے مسلک پر جینا اور مرنا مقدر فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کے زندگی کے ہر لمحے کو بافیض اور مؤثر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.